السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم شاعر میر تقی میر کا تعارف پڑھیں گے۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ میر نے ایک بھرپور اور ہنگامہ خیز زندگی بسر کی۔ حادثات زمانہ نے آپ کو حساس بنا دیا۔ میر نے اردو کے 6 دیوان مرتب کیے اور تقریباً تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، تاہم وجہ شہرت غزل ہے۔ آپ کو خدائے سخن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میر تقی میر کی شاعری لفظ و معنی کی ایسی جادوگری ہے جس نے قاری پر سحر طاری کیا۔ اسلوب بیان میں سادگی، سلاست، بے تکلفی، ترنم اور سہل ممتنع ہے۔ درد و غم کی ترجمانی کلام کی انفرادیت ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، درویشی، قناعت اور دیگر صوفیانہ موضوعات کو میر نے خوبصورتی سے شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ نصاب میں شامل غزل ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، تو آج ہم اس غزل کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1 ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ حوالہ غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے لکھا جائے گا اور حوالہ شاعر میر تقی میر۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے جو مطلع کہلاتا ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی فقیروں اور درویشوں کی طرح گزاری ہے، اب بھی اے محبوب تیرے در پر فقیروں کی طرح آئے ہیں اور تیری محبت کے لیے صدا لگائی ہے۔ اگر تو ہم پر نظر کرم کر کے محبت کی بھیک دے دے تو تیری مہربانی ہوگی، اور اگر تم نے محبت کا جواب محبت سے نہ بھی دیا تو ہم درویش صفت ہیں، تمہیں دعا ہی دیں گے کہ تم خوش رہو، آباد رہو۔ ہم تو اپنی زندگی کو خیر باد کہہ چلے ہیں، اب واپس نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی دعائیں دے کر جا رہے ہیں۔ اور اس میں حوالے کا شعر جو لکھیں گے، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا شعر، ہم اہل وفا اس کی شکایت نہ کریں گے، درویش ہیں توہین محبت نہ کریں گے۔ نمبر 2 ہے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میں جو کہتا تھا کہ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، یہ میرا تم سے عہد تھا اور وعدہ تو پورا کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور محبوب کے بغیر زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں، زندگی میں کوئی خوبصورتی اور رونق نہیں، تیری جدائی کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اب وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں تو جیتا ہوں فقط تیری رضا کے واسطے، ورنہ مجھ کو اس جہاں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ نمبر 3 ہے شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ حوالہ غزل، حوالہ شاعر میر تقی میر۔ یہ شعر میر تقی میر کی مشہور غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے کا حصہ ہے۔ یہ شعر اپنی سادگی اور بلیغ انداز بیان کے لیے مشہور ہے۔ شاعر نے اس میں ایک گہرا اور فلسفیانہ خیال پیش کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ صحت و تندرستی اس کی قسمت میں ہی نہیں تھی، اس لیے وہ جتنی دوا کر لے، علاج کرا لے، اس کو صحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں میر اپنی ذاتی زندگی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ وہ اکثر بیمار رہتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفیں برداشت کیں، اسی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ یہ شعر ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی قسمت پر راضی رہنا چاہیے اور زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا صبر و تحمل سے کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی امید نہیں ہارنی چاہیے اور اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ قسمت اور نصیب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی قسمت کو، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 4 ہے جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر بتا رہے ہیں کہ انسان
عبادات کر کے اپنے خالق کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ در حقیقت بندگی کے حقوق ادا کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق سجدہ ریز ہو کر ہی ادا کر سکتا ہے، گویا اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کا حق ہے۔ دوسرے معنی میں شاعر اپنے مجازی محبوب سے گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آداب محبت کا اولین تقاضا محبوب کی اطاعت کرنا ہے، اس لیے میں تیری محبت کا حق پورا کر چکا ہوں۔ میری زندگی تیری اطاعت میں بسر ہوئی، جو تو نے چاہا وہی میں نے کیا، اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ شعر نمبر 5 ہے۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میرے اپنے دوستوں کا کوئی غم نہیں دکھایا۔ کوئی بھی شخص اپنے دوستوں کی، اپنوں کی اور عزیزوں کی تکلیف نہیں دیکھنا چاہتا، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ شاعر بھی اپنے دوستوں کی تکلیف نہ دیکھنے پر اللہ کا شکر گزار ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی وہ بدقسمت ہوں جس نے اپنے عزیزوں کو اپنی تکلیف اور دکھ دکھائے اور انہیں دکھی کیا۔ دراصل اس شعر میں دوستی اور اپنائیت کی گہرائی اور حساسیت کو بیان کیا گیا ہے۔ فنی اعتبار سے اس شعر میں استعارہ کا استعمال کیا گیا ہے، داغ کو غم کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 6 ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اس طرح یہ غزل کا مقطع ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن انسان اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول کر بس دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ میر بھی اس شعر میں نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری عمر اللہ کی نافرمانی کی، فقط عشق مجازی کے حصول کے لیے سرکردہ رہے، ہر وہ کام کیا جس سے خدا نے منع کیا تھا۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں آ کر کیا تیر چلائے، کون سا کام کیا، تو میرا جواب مجرمانہ خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔